کا آغاز تکبیر تحریمہ سے ہوتا ہے اور نماز شروع کرتے وقت تکبیر تحریمہ کہنا، یعنی تکبیر تحریمہ جو ابتدا میں اللہ اکبر کہہ کے نماز کو شروع کیا جاتا ہے، یہ مسلمانوں کے ہاں اجماعی اور اتفاقی امر ہے کہ نماز کا آغاز تکبیر تحریمہ سے ہوگا۔ اب نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر کہہ کے نماز کو شروع کرنا ہے، اور ہاتھوں کو اٹھانا یہ سنت مبارکہ ہے۔ ہاتھوں کے اٹھانے کے حوالے سے جو احادیث ملتی ہیں، جب ہم ان احادیث کو دیکھتے ہیں تو ان احادیث کے اندر متعدد احادیث کتب احادیث کے اندر موجود ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا منہج چونکہ یہ ہے کہ وہ تطبیق بین الروایات، یعنی احادیث اور روایات کے اندر تطبیق دے کے کوشش کرتے ہیں کہ ان تمام احادیث پر اور آثار صحابہ پر اس طرح عمل ہو کہ تطبیق ہو جائے اور تمام احادیث پر عمل کرنا وہ درست قرار پائے۔ چونکہ تطبیق بین الروایات امام اعظم کا موقف ہے، تو اس بنیاد پہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام روایات کو تطبیق دے کے یہ مسئلہ بیان کیا کہ ہاتھوں کو اس انداز سے اٹھایا جائے کہ انگوٹھے یہ کانوں کی لو کے قریب یا برابر پہنچ جائیں۔ اس انداز سے جب ہم ہاتھوں کو اٹھائیں گے تو جتنی احادیث ہاتھوں کو اٹھانے سے متعلقہ ہمیں ملتی ہیں ان تمام احادیث پر عمل ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ صحیح بخاری کے اندر 828 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نماز ادا کی تو حضور نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا۔ اب ایک حدیث پہلے، اس کے بعد دوسری، پھر تیسری، پھر اس کے بعد رزلٹ اور نتیجہ یہی نکلے گا کہ اس انداز سے اگر ہاتھوں کو اٹھایا جائے کہ دونوں انگوٹھے کانوں کی لو کے قریب یا برابر ہو جائیں تو ان حدیث پر عمل ہو جائے گا۔ پہلی حدیث صحیح بخاری سے 828 نمبر، ابو حمید ساعدی فرماتے ہیں جعل یدیہ حذاء منکبیہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں جب اپنے ہاتھوں کو اٹھایا تو حضور نے اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھایا۔ یہ صحیح بخاری کی 828 نمبر حدیث ہے۔ مالک بن حویرث صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم کے اندر 865 اور 866 نمبر حدیث موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھتے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا حتی یحاذی بہما اذنیہ، حتیٰ کہ آپ کے ہاتھ کانوں کے برابر ہو گئے۔ حتی یحاذی بہما فروع اذنیہ، حتیٰ کہ آپ کے ہاتھ کانوں کی یہ جو لو ہے فروع کانوں کی اس کے برابر ہو گئے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند احمد ابن حنبل میں 15667 نمبر حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا حتی جاوز بہما اذنیہ، حتیٰ کہ آپ کے ہاتھ کانوں سے تجاوز کر گئے۔ سیدنا ابو حمید ساعدی کی حدیث میں کہ ہاتھ کندھوں تک اٹھائے، وائل ابن حجر کی حدیث میں کہ ہاتھ کانوں کے برابر تک اٹھائے، اور مالک بن حویرث کی حدیث کے اندر بھی کانوں تک، اور عبداللہ بن زبیر کی حدیث کے اندر جو کہ مسند احمد ابن حنبل کے اندر موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں کو اس طرح اٹھایا حتیٰ کہ آپ کے ہاتھ کانوں سے تجاوز کر گئے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے المستدرک علی الصحیحین میں 931 نمبر اور دوسرے نسخے کے مطابق 822 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھوں کو اس طرح اٹھایا فحاذا بابہامہ اذنیہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کانوں کے برابر آ گئے۔ اور اس سلسلے میں آخری حدیث سیدنا برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند ابی یعلا میں 1692 نمبر حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز شروع کرتے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تو اس طرح ہاتھوں کو اٹھاتے تھے کہ آپ کے دونوں انگوٹھے کانوں کی لو کے قریب ہو جاتے۔ اب یہ ساری احادیث صحابہ کرام علیہ رضوان سے مروی ہیں جن میں انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز پڑھنے کا طریقہ بیان کیا کہ حضور نماز میں اپنے ہاتھوں کو کس طرح اٹھاتے تھے۔ ان تمام احادیث کے مطابق کس طرح عمل ہو سکتا ہے، کون سا طریقہ اختیار کیا جائے،
ان تمام احادیث کے مطابق عمل ہو جاتا ہے، تو وہ طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اس طرح اٹھائے کہ یہ جو انگوٹھے ہیں یہ کانوں کی لو کے برابر یا قریب ہو جائیں، انگلیاں کانوں سے تجاوز کر جائیں گی اور ہاتھ کانوں کے برابر آ جائیں گے۔ اس طریقے سے جب نماز میں ہاتھوں کو اٹھایا جائے گا ان تمام احادیث کے مطابق عمل ہو جائے گا، کوئی ایک حدیث بھی بچے گی نہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ چونکہ تطبیق بین روایات کرتے تھے، احادیث کو تطبیق دے کے عمل کی راہ ہموار کرتے تھے، اس کے مطابق انہوں نے یہ طریقہ نماز میں ہاتھوں کو اٹھانے کا بیان کیا۔ اگرچہ بعض ائمہ کے نزدیک ہاتھ سینے تک اٹھانا یا ہاتھ کندھوں تک اٹھانے کا مسئلہ بھی موجود ہے، لیکن ہم چونکہ ہاتھ اس انداز سے اٹھاتے ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی تحقیق پر عمل کرتے ہیں، اور بحمد اللہ تعالیٰ وہ ایک بہترین طریقہ ہے جس طریقے پر عمل کیا جائے تو تمام احادیث اور روایات پر عمل ہو جائے۔